نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جاننا چاہیے کہ قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں، یعنی شریعت نے جن جانوروں کا بتایا ہے ان ہی کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ باقی جانور خواہ وہ حلال جانور ہوں کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ قربانی کے لیے شریعت نے جو جانور مقرر کر دیے ہیں ان ہی جانوروں میں سے کسی کی قربانی کرنی چاہیے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی، ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ کتنا ہی زیادہ قیمتی ہو اور کھانے میں جس قدر بھی مرغوب ہو۔ لہٰذا ہرن کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح دوسرے حلال جنگلی جانور بھی قربانی میں ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت نے جو جانور متعین کر دیے ہیں ان ہی کی قربانی کرنی چاہیے۔ ان کے علاوہ اگر کسی اور جانور کی قربانی کریں گے تو یہ آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ذہنوں میں رہے کہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی ان میں سے ہر جانور کے ذریعے 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ خواہ ایک ہی آدمی ایک گائے لے کر اپنے گھر کے آدمیوں کے وکیل بنانے سے ان کا وکیل بن کر 7 حصے تجویز کر کے ذبح کر دے، یا مختلف گھروں کے آدمی ایک یا دو حصے لے کر 7 پورے کر لیں، مگر شرط یہ ہے کہ جتنے شریک ہوں ہر ایک کی نیت قربانی کی ہو، یا کسی نے عقیقہ کے لیے 1-2 حصے لے لیے ہوں، چونکہ عقیقہ بھی اللہ ہی کے لیے خون بہانے کا نام ہے کہ عقیقے میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے اس جانور کا خون بہایا جاتا ہے، اس لیے عقیقہ کا حصہ قربانی کے جانور میں لیا جا سکتا ہے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ قربانی میں عقیقے کا حصہ نہیں لیا جا سکتا وہ نہ لیں۔ عام جمہور کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کے جانوروں میں جو آپ نے حصے مقرر کیے، اگر کسی بچے کا عقیقہ رہتا ہے اور آپ وہ عقیقہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں حصہ رکھنا چاہیں تو آپ حصہ رکھ سکتے ہیں، آپ کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ جتنے لوگوں نے قربانی کے جانور میں شرکت کی، اگر ان میں سے کسی ایک آدمی کی نیت بھی اس گوشت کی تجارت کرنے یا محض گوشت کھانے کی ہوگی، یا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کسی کی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اس لیے جن لوگوں کو آپ شریک کر رہے ہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور ان لوگوں کی نیت بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر بھینس، گائے، اونٹ میں 7 حصوں سے کم حصے کر لیے، مثلاً 6 حصے کر کے 6 آدمیوں نے ایک حصہ لے لیا، یا 5 آدمیوں نے 5 حصے کر کے ایک حصہ لے لیا، تب بھی قربانی درست ہو جائے گی، بشرطے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اور اگر 8 حصے بنا لیے اور 8 قربانی کرنے والے شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ اس مسئلے کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چھوٹے جانور یعنی بکری، بکرا وغیرہ میں شرکت نہیں ہو سکتی، ایک شخص کی جانب سے ہی ایک جانور ذبح ہو سکتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا کی عمر کم از کم 2 سال، اور اونٹ اور اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال، اور باقی جانوروں کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر بھیڑ یا دمبا سال بھر سے کم کا ہو لیکن موٹا تازہ اتنا ہو کہ سال بھر والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو کہ یہ سال سے کم کا ہے یا سال کا ہے، اتنا صحت مند ہے کہ اگر ان میں چھوڑا جائے تو ان کے برابر کا لگے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ 6 مہینے سے کم کا نہ ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ کم از کم 6 مہینے کا ہو، سال کا نہیں ہے، 6 مہینے کا ہو لیکن اتنا صحت مند ہو کہ سال والوں میں اگر چھوڑا جائے
تو ان جیسا ہی لگے، لیکن یہ بھی نہیں کہ 6 مہینوں سے بھی کم ہو۔ اگر 6 مہینوں سے کم کا ہوگا قربانی کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اگر جانور کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتلاتا ہے اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ ہمیں تو معلوم نہیں، جانور اس کا ہے، پالا اس نے ہے، اور وہ جتنی عمر بتا رہا ہے اور ظاہری طور پر اس کے جو چیز وہ بتا رہا ہے اس کی تکذیب بھی نہیں ہوتی، کہ ایسے نہیں کہ وہ زیادہ بتا رہا ہو اور نظر کم آ رہا ہو، وہ جتنا بتا رہا ہے جانور لگتا اتنے ہی کا ہے، تو اس کے بیان کی تکذیب نہیں کی جائے گی۔ جتنی مدت وہ بتا رہا ہے اس مدت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے بہت عمدہ، موٹا تازہ، صحیح سالم، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ اور کان کو خوب اچھی طرح دیکھ لیں، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ یا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جس کا کان چیرا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کیسے جانور سے پرہیز کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ 4 طرح کے جانوروں سے پرہیز کرو، یعنی ایسے جانوروں کی قربانی مت کرو۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جو لنگڑا کے چلتا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہ دی جائے۔ پھر فرمایا وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، آنکھیں اس کی صحیح نہیں ہیں، اس کی آنکھ خراب ہے اور وہ صحیح نہیں دیکھ سکتا اور سامنے نظر آ رہا ہے، تو ایسا جانور اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا جائے۔ اور فرمایا ایسا جانور جس کا مرض ظاہر ہو، جسے کوئی ایسی بیماری ہو جو ظاہر ہو، سامنے پتہ ہو کہ یہ بیمار ہے اور اسے یہ بیماری لگی ہوئی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ایسا دبلا اور مریل جانور جس کی ہڈیوں میں مینگ یعنی گودا تک نہ رہا ہو، ایسے جانور جو ہیں یہ اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے ہم جس جانور کو خریدتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتنا ہی مریل قسم کا کیوں نہ ہو لیکن سستے داموں مل جائے، اور سستا سمجھ کے اسے خرید لیتے ہیں۔ ہڈیاں اس کی سامنے نکلی ہوتی ہیں، اس کے جسم پہ گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ہم لوگوں کو وہ جانور دکھاتے ہوئے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی کتنا اچھا جانور ہمیں مل گیا ہے۔ تو یہ اچھا جانور نہیں ہے۔ جانور صحت مند جانور ہو اور اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کوئی خامی نہ ہو، کہ جب یہ قربان کرنا ہے اللہ کے نام پہ تو اچھا جانور ہو، صحت مند جانور ہو، موٹا تازہ جانور ہو، اسے اللہ کے نام پہ قربان کیا جائے۔ حضرات محدثین کرام اور حضرات فقہاء کرام نے ان احادیث کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جو جانور بالکل اندھا ہو یا بالکل کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم کٹ گئی ہو، یا اس کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو، یا اتنا دبلا پتلا جانور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ رہا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر جانور دبلا ہے مگر اتنا زیادہ دبلا نہ ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ثواب کہاں ملے گا جو موٹے تازے جانور کی قربانی میں ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے گری پڑی حیثیت کا جانور اختیار کرنا ناسمجھی بھی ہے اور ناشکری بھی، اس لیے اس حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں پہ چند مسائل اور عرض کیے دیتا ہوں کہ جو جانور 3 پاؤں پہ چلتا ہے اور چوتھا پاؤں یا تو ہے نہیں یا چوتھا پاؤں ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، یعنی چلنے میں اس سے کچھ سہارا نہیں لیتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔
اور اگر چاروں پاؤں سے چلتا ہے لیکن پاؤں میں کچھ ہلکا سا لنگ محسوس ہوتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ چلتا چاروں پاؤں سے ہے، چاروں ٹانگیں اس کی ٹھیک ہیں، لیکن چلتے ہوئے ہلکا سا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی ایک آدھ ٹانگ میں کچھ تھوڑا سا فرق ہو، تو یہ ہلکا سا اور خفیف سا جو فرق ہے اس کی وجہ سے اب اسے نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جو باقی ہیں وہ تعداد میں گر جانے والے دانتوں سے زیادہ ہوں تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہیں تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر دونوں کان ہیں اور صحیح سالم ہیں لیکن ذرا چھوٹے چھوٹے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے کان جیسے ہونے چاہیے اس طرح کے بڑے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، کٹے ہوئے نہیں ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے لیکن اس مقدار کے نہیں ہیں کان لیکن چھوٹے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں لیکن عمر اتنی ہو چکی ہے جتنی عمر قربانی کے جانور کی ہونی لازم ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اور اگر سینگ نکل آئے تھے اور ان میں سے ایک یا دونوں کچھ ٹوٹ گئے تو ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے اور اندر کی جو ان کی میخ اور مینگ ہے وہ بھی ختم ہو گئی تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو قربانی کرتے ہوئے قربانی کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے علماء کرام سے، اپنے مفتیان کرام سے سیکھ لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہ ہزاروں روپے لگا کے ہم جو قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کے مسائل کا بھی تو ہمیں پتہ ہو۔ یہ نہیں کہ صرف گوشت تقسیم کرنا ہے، رشتہ داروں کے گھر بھیجنا ہے، اپنے فریزر کو بھرنا ہے، اپنی فریج کو بھرنا ہے اور اپنے نام کی نمائش کرنی ہے کہ اتنا بڑا جانور ذبح کر دیا اور اتنا گوشت اس میں سے ملا اور ہمارا نام ہو جائے کہ انہوں نے اتنا زیادہ گوشت بھیجا۔ ایسے نہ ہو، یہ جانور تو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، تو کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ یہ ہمارا عمل ضائع چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قربانی قبول ہی نہ ہو۔ اس لیے اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور پورے اہتمام کے ساتھ علماء کرام سے ان مسائل کو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر قربانی کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری اس قربانی کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، آمین۔